کہا کہ ہر سیکٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے فوکس کیا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں. اور اب جو ایک اور نیا پلان ہے جس میں چیئرمین صاحب نے ناصر حسین شاہ صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ان غریبوں کے گھروں میں، یہ تو بیچارے آج کل بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اور سندھ میں تو جو ماشاءاللہ وفاقی حکومت کی ہمیشہ مہربانی رہی ہے کہ بجلی تو ہے ہی نہیں، نہ ہیسکو کے پاس بجلی ہے، نہ کے الیکٹرک کے پاس بجلی ہے، اور سیپکو کے پاس بجلی نہیں ہے. اگر کراچی میں 6-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہیسکو اور سیپکو میں جائیں گے تو صرف 4 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے، اور 20 گھنٹے تک بجلی ہے ہی نہیں. اس میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اب مجھے ان غریب لوگوں کے لیے مفت میں سولر سسٹمز چاہیے، جس میں پہلے فیز میں 2 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں، اور مزید بھی دیے جائیں گے، مزید بھی دیے جا رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم تمام گھروں کو، نہ صرف ان گھروں کو، باقی بھی جو بھی غریب مسکین لوگ ہیں ان کو ہم مفت میں بجلی فراہم کریں، ان کو سولر پلیٹس دیں، ان کو پنکھے دیں، ان کو بجلی کی چیزیں ان کو پرووائڈ کریں، تاکہ جو ہماری غریب عوام ہے وہ غریب عوام وہ سکھ کا سانس لے سکے. ایک اور پروجیکٹ بھی حکومت سندھ کرنے جا رہی ہے، اور وہ ہے واش کے نام سے پروجیکٹ. اب ہم نے ان کو، اپنے ان مسکین بہنوں کو، بھائیوں کو زمین کی الاٹمنٹ بھی دے دی، گھر بھی بنا کے دے دیے، بجلی بھی فراہم کریں، لیکن پینے کا پانی کون دے گا ان کو؟ تو ایک اور اسکیم ہے جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے احکامات میں سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے، اور وہ اسکیم ہے کہ ان کو واٹر سپلائی کی اسکیم بھی دی جائے، ان کو پینے کا میٹھا پانی بھی فراہم کرے. جو واش اسکیم ہے وہ بھی سندھ حکومت جو ہے اس پہ بہت تیزی سے کام چل رہا ہے. تو بھائی یہ ہوتی ہیں حکومتیں، یہ ہوتی ہے پبلک ریلیف کا کام. گھر بنانے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ آپ کو پتا، کسی ایک نے کہا تھا نا میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، میں اتنی نوکریاں دوں گا. تو جس نے گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا صرف وعدہ کیا تھا. 3.5 سال کی حکومت میں ایک پروجیکٹ نہیں ہے اس کا جس پہ آپ بتا سکیں کہ اس نے کوئی کام کیا ہے. لیکن روٹی، کپڑا اور مکان، یہ نعرہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا، اور جب بھی ہم نے روٹی، کپڑا، مکان کی بات کی ہے تو مخالفوں نے اس کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی ہے، مخالفوں نے اس کا مذاق اڑانے کی بات کی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے. ہمارے میڈیا کے دوست بھی دیکھیں، ہماری انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھے، پوری دنیا دیکھے کہ جب کوئی غریب آدمی سوچیں بارشوں میں جس کا گھر ٹوٹ چکا ہو، وہ اپنا سامان، اپنی چارپائیاں کندھوں پہ لے کر جب سڑکوں پہ آگے بیٹھتے ہیں جہاں پہ ان کو مچھر بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں اور باقی پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں، اور بغیر چھت کے جو لوگ بے گھر لوگ ہوتے ہیں، ان کا اگر احساس کر کے ان کو مفت مکانات بنا کے دینا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی عوام کی خدمت کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہے. آپ بھلے موٹر وے بنا لو، آپ کوئی اور اسکیم دے دو، جب تک آپ جنرلی غریب اور مسکین لوگوں کو، جن کے سارے سرویز کے بعد پیورلی میرٹ پہ ان کو پکے مکانات بنا کے دے رہے ہو، اس سے بڑی خدمت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کام پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کریے، جس نے اپنے نعرے پہ قائم ہے روٹی، کپڑا اور مکان، جس میں روزگار بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگوں کو مکان بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو مفت میں زمین بھی دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے صحت کی مفت میں بہترین سہولیات بھی صرف اور صرف اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ دے رہی ہے. باقی جو کمپٹیشن جو دوست کرتے ہیں یا باقی لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، ان کو بتا دیں کہ جی ان کے صوبے میں کوئی مجھے ایک ہاسپٹل بتا دیں جہاں پہ اتنا بہترین مفت علاج ہوتا ہو. ہمارے پاس الحمدللہ NICVD میں مفت علاج، اور وہ علاج کون کروا رہا ہے؟ وہ صرف سندھ کی عوام نہیں کروا رہی ہے،
خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے لوگ بھی وہاں پہ آ کے اپنا مفت علاج کروا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس چلڈرن ہاسپٹلس، ابھی آپ نے دیکھا کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے ہاسپٹلس وزٹ کیے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس۔ چیف منسٹر صاحب نے کل ایک ہاسپٹل کا افتتاح کیا، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس۔ تو یہ سارے وزٹس، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ہاسپٹل کی فیسلٹیز اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا سائبر نائف ہے جو کینسر کا علاج کرتا ہے، پوری دنیا میں 11 سائبر نائف کی ہاسپٹل ہیں، پوری دنیا میں 11 ہاسپٹلز، پوری اتنی بڑی دنیا صرف 11 ہاسپٹلز ہیں، لیکن واحد ہاسپٹل صوبہ سندھ میں ہے جو اس کا مفت علاج کراتی ہے۔ باقی جگہوں پہ 50,000 ڈالر اور لاکھ ڈالر میں 3 کروڑ روپے میں علاج ہوتا ہے، اور آپ کے ہمارے صوبے میں، آپ کے ہمارے ملک میں مفت علاج ہوتا ہے۔ تو یہی ہے عوام کی خدمت، یہی ہے عوام کے لیے جو بندہ کر سکتا ہے، اور یہ حکومتوں کا کام ہے۔ یہ جتنے بھی ہمیں کام ہم لوگ بتا رہے ہیں، یہ کو ہم نے احسان نہیں کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپنا احسان نہیں سمجھتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کوئی یہ نہیں سمجھتی کہ جی ہم نے کسی کے اوپر کوئی احسان کیا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ لوگ آپ کو اسی لیے چنتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ویلفیئر کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں، اور وہ خدمت صرف اور صرف اگر کسی نے کی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ الحمدللہ، چاہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، ان کے ویژن بھی اپنے نانا اور اپنی والدہ کی طرح اور اپنے والد کی طرح عوام کی خدمت پہ ہیں۔ قائد عوام شیخ ذوالفقار بھٹو صاحب نے جس طریقے سے میں نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس طریقے سے اس نعرے کو کنٹینیو کیا اور وومن امپاورمنٹ پہ کام کیا، خواتین کی بہبود کے لیے کام کیا، پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہماری ان معصوم بہنوں کو، ہماری ماؤں کو جس طریقے سے انہوں نے کارڈ دے کے گھر بیٹھے ان کی جو ہے وہ کفالت ہو سکے، ان کی مدد ہو سکے۔ وومن امپاورمنٹ کے اس سے بڑی خدمات نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو تاریخ میں کوئی خدمات نظر آئیں گی، تاریخ میں عوام کے لیے کوئی بہت بڑے کارنامے نظر آئیں گے، تو وہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے پاکستان میں۔ جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب نے اپنے اپنے چیزیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں وہ کیا ہے۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی جس نے حقیقی معنوں میں جو ہے عوام کی خدمت کی۔ اور ہم کہتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ کسی کو بحث کرنا ہے آگے بحث کر لے، کسی کو موازنہ کرنا ہے تو موازنہ کر لے۔ اگر حقیقی معنوں میں عوام کے لیے کام پیپلز پارٹی سے بہتر کسی نے کیا تو میں اس کو سلام پیش کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف واحد پاکستان پیپلز پارٹی یہ چیزیں کرتی ہے۔ آج ایک اور چیز بھی میں کہوں گا، آج مرد حر محترم آصف علی زرداری صاحب کی 70ویں جو ہے ان کی سالگرہ ہے۔ اسی اسناد کے بعد ہم ان کا کیک بھی کاٹیں گے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے اپنا پورا ٹینیور آئینی پورا کیا، اور وہ اتنے بہادر لیڈر ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب۔ اس ملک میں چھوٹے سے پاور کے اوپر لڑائی ہوتی ہے۔ ابھی ہماری کاؤنسلر ہیں یہاں پہ بیٹھے نا، یہاں پہ کاؤنسلر کو بولیں کہ یار تم یو سی چیئرمین کا پاور کوئی دے گا؟ یو سی چیئرمین کاؤنسلر کو نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے ٹاؤن چیئرمین کا بھی پاور اپنے یو سی کو دے گا؟ نہیں دے گا۔ جب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب پہلی دفعہ صدر بنے، انہوں نے اپنے تمام پاورز پارلیمنٹ کو دیے، پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، اور وہ پاورز جس کے لیے لوگ مرنے مارنے کو تیار ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے مضبوط نہ کرو، اس کرسی کو مضبوط نہ کرو، عوام کی منتخب اسمبلی پارلیمنٹ کو مضبوط کرو۔ اور پھر جس طریقے سے سی پیک کے خالق محترم آصف علی زرداری صاحب جس طرح انہوں نے سی پیک پہ ڈال کے سی پیک کو اس قوم کے اوپر جو ہے ایک اکنامک طریقے سے ایک دور اندیشی کے جو انہوں نے فیصلے کیے، پھر 18ویں آئینی ترمیم کے خالق محترم آصف علی زرداری صاحب، جن کے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری ملی، سرحد صوبے کا نام خیبر پختونخوا ہوا، آغاز حقوق بلوچستان انہوں نے شروع کیا، اور بلوچوں کو، ہمارے بھائیوں کے لیے کوشش کی کہ ان کے جو گریونسز ہیں وہ دور ہوں۔ انہوں نے انکنڈیشنل معافیہ جو کہ ان کے دور کی قصور نہیں تو اس پہ بھی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ انکنڈیشنل انہوں نے اپولوجی کی بات کی کہ بھائی ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو زخم ہم ان کو بھریں۔ پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو NFC ایوارڈ دیا
جس سے جو ہمارے صوبوں کے درمیان ایک ہمیشہ ایک خلشیں تھی وہ ٹھیک ہوئی، اور اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ناصر زرداری صاحب نے جس طریقے سے جو شناختی کارڈ آپ کے تھے وہ پہلے مینوئل شناختی کارڈ ہوتے تھے، وہ شناختی کارڈ کمپیوٹرائز ڈیجیٹلائز محترم ناصر زرداری صاحب نے کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی کے 3 شناختی کارڈ بھی ہوتے تھے، اور الیکشنوں میں کیا ہوتا تھا آپ کو پتا تھا کیا ہوتا تھا الیکشنوں میں ایک کارڈ پہ آپ نے 10 ووٹ دے دیے۔ یہ سارے کمپیوٹرائز کرانا دور اندیشی جو ان کی تھی، اور جو BISP کا پروگرام تھا وہ صرف اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف ہمارے غریب ماؤں بہنوں کو پیسے ملے، ان کا ساتھ کہ جی گورنمنٹ کے پاس وہ ڈیٹا آئے کہ جی غربت کی لکیر کے نیچے کتنے لوگ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ حکمران صرف وہ حکمران نہیں جو صرف خود بیٹھا رہے اور پتہ نہیں چلتا کہ میری عوام میری رعایا کس مرحلوں سے گزر رہی ہے۔ اس ڈیٹا کے بعد اب جو سبسڈیز ہوتی ہیں جو کبھی فلڈز میں، کبھی قدرتی آفتوں میں، یا جب کبھی گندم کی شارٹیج ہوتی ہے یا